ذی الحج کا مہینہ نہایت عظمت اور مرتبے والا ہے۔ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر مسلمان کے دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس کی مثال روز آخرت تک نہیں مل سکتی۔ یہ ماہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے جن کی پوری زندگی قربانی کی بے مثال تصویر ہے۔ وہ کون سا امتحان تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل سے نہیں لیا، مگر کروڑ سلام آپ کی ذات و صفات پر کہ کسی بھی موقع پر آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ اللہ جل جلالہ کے ہر فیصلے پر تسلیم خم کرو اور عشق الہی میں توحید کے پرچم کی سربلندی کے لیے بڑے سے بڑے مصائب و آلات پر ثابت قدمی سے برداشت کیے۔ حضرت ابراہیم کی عزت و عظمت، آپ کے تقدس اور احترام کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے تمام بڑے مذاہب کے ماننے والے مسلمان، عیسائی، یہودی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظیم پیغمبروں میں سے مانتے ہیں۔ یہ وہ خلیل القدر نبی ہیں جن کے وجود پاک سے نہ صرف دنیا کو ٹھنڈک نصیب ہوئی بلکہ آتش کو بھی ٹھنڈا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ سے اپنے دین متعین کی بنیاد رکھوائی۔ حضرت ہاجرہ کی عمر اس وقت 25 سال اور حضرت ابراہیم کی عمر 84 برس کی لگ بھگ تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل کی صورت میں اولاد نرینہ عطا فرمائی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو اس مقام تک پہنچایا جائے جس کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں پہنچا دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پہنچا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اونٹنی مہمار تھامی اور انہیں اس مقام پر چھوڑ آئے جہاں نہ زندگی کا کوئی وجود تھا اور نہ ہی کوئی چرند پرند اور نہ ہی کوئی سبزہ پانی کچھ بھی موجود نہ تھا، نہ ہی کسی قسم کی آبادی کا کوئی نام و نشان تھا۔ حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی بیوی اور بیٹے کو چھوڑنے کا حکم ملا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہاں یعنی اس جگہ جہاں زندگی کی کوئی امید نہیں ہے، اپنی محبوب بیوی اور میرے لگتے جگر کو میں یہاں تنہا چھوڑا؟ نے عرض کیا کہ یا خلیل اللہ، اللہ نے یہی مقام آپ کے لیے منتخب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر میرے اللہ کی نشاندہی ہے تو مجھے منظور ہے۔ حضرت ابراہیم نے اونٹنی کی مہار تھامی اور واپسی کے لیے چل دیے۔ حضرت ہاجرہ نے مہار تھام لی اور پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے، پھر پوچھا ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ پھر بھی خاموش رہے، لہٰذا حضرت ہاجرہ آپ کی خاموشی کا سبب سمجھ گئیں اور کہا کیا یہ رب کریم کا حکم ہے؟ آپ نے ازبات میں سر ہلایا تو بیوی بولی ٹھیک ہے، اچھا پھر آپ جائیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ سیاہ اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک سیاہ وادی میں حضرت ہاجرہ اپنے شیر خوار کے ہمراہ تنہا آسمان کے نیچے بیٹھی آسمان کو تک رہی تھیں۔ چار سو خاموشی اور وحشت کا عالم تھا۔ نہ جانے وہ پہلی سیاہ رات انہوں نے کیسی گزاری ہوگی، بچے کو گود میں لیے اللہ کی مدد کی منتظر، نہ جانے کتنی راتیں اور دن گزار دیے، شوہر کو جانے سے نہ روکا۔ کچھ دور جا کر دیکھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ انہیں نمازی رکھ، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی دعا کے شرف کو قبولیت عطا فرمائی اور اسی ویران اور بنجر وادی میں پینے کے لیے زمزم کا چشمہ بھی جاری کر دیا اور کھانا کھانے کے لیے نایاب پھل بھی مہیا کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف العمری میں اولاد نرینہ عطا کی تھی، اور جب یہی بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کڑی آزمائش سے دوچار کیا۔ آپ نے فرزند کی قربانی مانگ لی، یعنی آپ سے آپ کے بیٹے کی قربانی مانگ لی۔ اللہ کی رضا پر راضی اور صابر و شاکر باپ بیٹے نے حکم خداوندی کے سامنے تسلیم و رضا کی مثال پیش کی جس کی یاد رہتی دنیا تک مٹائی نہیں جا سکتی۔ چشم فلک نے شاید روئے زمیں پر ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ والد اپنی ضعیف العمری میں ہی اپنے اکلوتے فرزند کو راہ خدا میں قربان کرنے جا رہا ہے، اور بیٹا بھی ایسا ہے
کہ یہ وہ سوچ کے کہ والد کی نظریں اس کے چہرے پر نہ پڑیں، کہیں اس کے ہاتھ نہ کپ کپائیں، پیٹ کے بل زمین پر لیٹ گیا۔ اس تعظیم منظر کو دیکھ کر ہمیشہ کے لیے قرآن حکیم میں محفوظ کر لیا گیا۔ اس بے مثال واقعے کو گزرے صدیاں بیت گئیں، مگر آج بھی اس عظیم الشان واقعے کی یاد دنیا بھر میں پوری شان و شوکت سے منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور خلیل اللہ تھے۔ آپ کی ساری زندگی آزمائشوں اور اس طرح کی بہت سی پریشانیوں سے بھری پڑی ہیں، لیکن آپ ہر امتحان میں سرخرو پائے گئے، یعنی سب سے بڑی آزمائش اولاد کی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں ان کے لختے جگر کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دی۔ خلیل اللہ اور فرزند اسماعیل اس آزمائش میں ثابت قدم پائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو شعار بنایا اور اللہ نے اس ادائے عشق کو دین کا واجب رکن قرار دے دیا۔ اسماعیل کے فدیے میں ایک مینڈا پیش کر دیا گیا۔ عید الاضحیٰ اسی بے مثال واقعے کی یاد دہانی کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم نے خالق کائنات کے حضور جو قربانی پیش کی تھی، یہ محض خون اور گوشت کی قربانی نہ تھی، بلکہ روح اور دل کی قربانی تھی۔ یہ سوائے اللہ اور غیر کی محبت کے، یعنی اپنے اللہ کی محبت کی قربانی خدا کی راہ میں پیش کی گئی تھی۔ یہ اپنے عزیز ترین متاع کو خدا کے سامنے پیش کر دینے کی نظر تھی۔ یہ خدا کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے محبت کی بے مثال ایک شاندار مثال تھی، جو کہ ایک ایسا منظر تھا کہ یہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر، عشق و محبت اور وفا شعاری اور جانثاری کا وہ امتحان تھا جس کو پورا کیے بغیر دنیا کی پیشگوئی اور آخرت کی سعادت نہیں مل سکتی تھی۔ یہ باپ کا اپنے اکلوتے بیٹے کو خون سے زمین پر رنگ دینا مقصود تھا، بلکہ بارگاہ خداوندی میں اپنے تمام تر جذبات و خواہشات، تمناؤں، آرزوؤں اور چاہتوں کی قربانی بھی تھی۔